اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نماز جو اہل ایمان پر فرض ہے، اس کا وقت جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے، یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی فجر کا جو وقت ہے، اس وقت میں جو ہے فجر کی ہی نماز پڑھی جائے گی۔ ظہر کا جو وقت ہے، اس میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ عصر کا جو وقت ہے، اس میں عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے ایسا کرتا ہے کہ ظہر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز جو ہے نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ تم کو جو ہے فجر کی نماز اس وقت میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اس وقت میں پڑھنی ہے۔ تو جب وقت پر نماز ادا کی جائے گی تب جو ہے نماز ادا ہوگی، ورنہ جو ہے وقت سے پہلے یا وقت کے بعد جو ہے ادا نماز نہیں ہوگی، قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، ادا نماز نہیں ہوگی، قضا نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور
ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں نے تیری امت پر جو ہے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے جہاں پر تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں وہیں پر میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یعنی جو فجر کا وقت ہے، جب کوئی شخص جو ہے فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھے گا، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے گا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں تو میں نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، وقت پر نمازوں کو ادا کرے گا، میں اسے جو ہے جنت میں داخل کروں گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور جو پابندی نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو پابندی نہیں کرے گا، یعنی نماز نہیں ادا کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے، یعنی اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا جہنم میں داخل کروں گا۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم کے اوپر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ڈال دیا تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے جو ہے جہنم میں ڈال دیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی عہد کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اور جو نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے جو ہے اللہ کا عہد ہے کہ میں اسے جو ہے جنت میں داخل کروں گا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے۔ جو 5 وقت کی نماز فرض ہے ان 5 نمازوں میں جو ہے سب سے افضل نماز نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر جوہر۔ یہ 5 نمازوں میں جو افضلیت کی ترتیب ہے علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں میں پہلا نمبر جو ہے فضیلت کے حساب سے وہ عصر کا ہے، پھر عصر کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر نماز فجر ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے نماز عشاء ہے، اور چوتھے نمبر پر نماز مغرب ہے، اور 5ویں نمبر پر ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے۔ یہ تو نماز کے حساب سے آپ نے ترتیب بتائی، اور جماعت کے حساب سے آپ نے بتایا کہ اور 5 نماز کی جماعتوں میں 5 نمازوں کی جماعتوں میں افضل جماعت جو ہے نماز جمعہ کی جماعت ہے۔ جماعت کے حساب سے 5 نمازوں کی جو جماعت ہے اس میں جو ہے افضل جماعت جو ہے وہ نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی، پھر اس کے بعد عشاء کی، پھر اس کے بعد فجر کی، فجر کے بعد عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو اور نمازوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے جو ہے جمعہ کی جماعت افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد
فجر کی جماعت افضل ہے، فجر کی جماعت افضل ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی جماعت افضل ہے۔ یہ جماعت کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے نماز ادا کرنے میں نمازی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نمازی کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں نمازی اپنی نیند کو چھوڑ کر جو ہے مسجد آتا ہے، اور عشاء کے وقت میں بھی نمازی جو ہے اپنی نیند کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے۔ اس لیے جو ہے ان نمازوں میں فجر اور عشاء میں جو ہے نمازی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے جو ہے یہ جماعت افضل جماعت ہے۔ نماز جمعہ کی جماعت کے بعد نماز فجر کی جماعت افضل ہے، نماز فجر کی جماعت کے بعد جو ہے عشاء کی جماعت افضل ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ جو ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے تورات کے کسی مقام پر پڑھا، میں نے تورات کے کسی مقام پر پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد یعنی ہم سب کے آقا اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرے محبوب کی امت جو ہے جب فجر کی 2 رکعت پڑھے گی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جب میرے محبوب کی امت فجر کی 2 رکعت پڑھے گی تو میں جو ہے اپنے محبوب کی امت، جو میرے محبوب کی امت فجر کی نماز ادا کرے گی، میں اس کے دن بھر کے تمام گناہ کو جو ہے معاف کر دوں گا، سارے گناہ کو جو ہے بخش دوں گا، اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ یعنی جو نماز فجر ادا کرے گا وہ اللہ کے ذمے میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یہ نماز فجر ادا کرنے پر فضیلت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو حاصل ہوئی کہ جو نماز فجر کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دن بھر کے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور معجم الکبیر کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے یعنی نماز فجر پڑھتا ہے، وہ شام تک جو ہے اللہ کے ذمے میں رہتا ہے۔ جو شخص صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اور جب وہ شخص فجر کی نماز کو ادا کر لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا، یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا، ایمان کے ساتھ گیا، یعنی وہ شخص ایمان کے ساتھ جو ہے مسجد میں آتا ہے، اور جو صبح بازار کو گیا، جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص صبح یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے مکان سے مسجد میں آتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا لے کر آتا ہے، اور جو شخص جو ہے اپنے گھر سے صبح میں یعنی نماز فجر کو بغیر ادا کیے ہوئے بازار کو جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ابلیس کا جھنڈا جو ہے لے کر
بازار میں جاتا ہے۔ اب دیکھو اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یارکھا علیہ الرحمہ جو ہے آپ فرماتے ہیں انسانوں کے دو ٹولے ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دو ٹولے ہیں، ایک جو ہے حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور دوسرا جو ہے حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ اور ان کی شناخت جو ہے یہ ہے کہ رحمانی ٹولہ والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ اللہ رحمانی ٹولہ والے یعنی جو حزب اللہ والی جماعت ہے وہ جو ہے دن کی ابتدا وہ اللہ کے ذکر نماز فجر سے جو ہے وہ دن کی ابتدا کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولہ والے جو ہے وہ بازار اور دنیاوی کاروبار سے جو ہے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار کرنا جو ہے شریعت کے اندر منع نہیں کیا گیا ہے، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ یعنی شریعت نے کمانے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، مگر شریعت ہم کو اس انداز میں دیکھنا چاہتی ہے کہ جب ہماری صبح ہو تو ہم اللہ کے ذکر سے جو ہے نماز فجر سے جو ہے ہم دن کی ابتدا کریں، ایسا نہ کریں کہ اٹھتے ہی جو ہے ہم دنیاوی کاموں میں لگ جائے، دنیاوی کاموں میں جو ہے لگ جائے، کاروبار میں جو ہے اس طریقے سے لگ جائے کہ نہ اللہ کا ذکر کرے نہ نماز کی پابندی کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو صبح میں جو ہے فجر کے وقت میں مسجد میں آتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا لے کر آتا ہے، اور جو ہے جو مسجد کے علاوہ اٹھتے ہی بستر سے بازار کی طرف جاتا ہے یعنی دنیاوی کاروبار میں لگ جاتا ہے، دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ شیطان کا جھنڈا جو ہے لے کر جاتا ہے، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ فجر کے وقت میں اٹھے، اللہ کا ذکر کرے، نماز فجر ادا کرے، پھر دیکھیں جو میرے آقا نے دعا کی ہے کہ اے پروردگار عالم میری امت کے لیے جو ہے فجر کے وقت میں برکت رکھ دے، یقیناً جو ہے آپ کو اس دعا کی فضیلت، اس دعا کی برکت جو ہے آپ کو یقیناً حاصل ہوگی جب آپ نماز فجر کو ادا کر کے اپنے کاروبار میں لگیں گے۔ آپ کے کاروبار میں جو ہے برکت ہی برکت ہوگی، آپ کی روزی میں برکت ہی برکت ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ابتدا جو ہے اللہ کے ذکر سے کریں، اللہ کے نام سے جو ہے دن کی ابتدا کریں، نماز فجر ادا کر کے جو ہے دن کی ابتدا کریں۔ اور دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق جو ہے ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ ایک شخص کا ذکر جو ہے میرے آقا کے دربار میں ہوا کہ فلاں شخص جو ہے وہ صبح تک سوتا رہتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز کے لیے یعنی نماز فجر کے لیے جو ہے نہیں اٹھتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کان میں جو ہے شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی جو شخص فجر کے وقت میں نہیں بیدار ہوتا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے لیے نہیں بیدار ہوتا ہے، جب فجر کا وقت نکل جاتا ہے اور تب اس کے بعد یعنی دن نکلنے کے بعد جو شخص بیدار ہوتا ہے، جو شخص اٹھتا ہے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں جو ہے شیطان پیشاب کرتا ہے، اس شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کیا کوئی انسان، کیا کوئی اہل ایمان، کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ شیطان
میرے کان میں جو ہے پیشاب کرے، میرے مسلمان بھائیوں، کوئی بھی اہل ایمان، کوئی بھی مسلمان جو ہے اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ اگر اس چیز سے بچنا ہے تو نماز فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا، نماز فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم نماز فجر کے لیے اٹھیں گے تو شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ ہمارے کان میں جو ہے پیشاب کرے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر شیطان پیشاب کرتا ہے تو ہم لوگوں کو محسوس کیوں نہیں ہوتا یا ہم کو دکھائی نہیں پڑتا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری آنکھوں میں وہ بصیرت، دیکھنے کی وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کو دیکھ سکیں یا شیطان کے پیشاب کو دیکھ سکیں، مگر جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور دیا ہے کہ جن کے بارے میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑو درود۔ جب اس آقا نے بتا دیا کہ شیطان پیشاب کرتا ہے تو ہماری نظر سے، ہماری آنکھ سے دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو فجر کے وقت جو ہے نہیں اٹھتا ہے، جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا ہے۔ اور آخری حدیث سن لیں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے، جو شخص نماز عشاء جو ہے جماعت سے پڑھے، گویا اس نے جو ہے آدھی رات قیام کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے جو ہے نماز عشاء جماعت سے پڑھی، گویا اس نے جو ہے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر کی جماعت سے پڑھے، گویا اس نے جو ہے پوری رات قیام کیا۔ مطلب کیا؟ ہم بستر پر سوتے رہے، ہم نماز عشاء جو ہے جماعت سے پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، اب یہ ہمارا سونا جو ہے عبادت میں شمار ہو رہا ہے، ہم کو نفلی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اور ہم نے جو ہے اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی۔ اب یہ پوری رات جو ہماری گزری ہے یہ عبادتوں میں شمار اس کا ہو جائے گا، ہم کو پوری رات جو ہے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم لوگوں کو نیکیاں جمع کرنے کا اتنا آسان طریقہ عطا فرما دیا ہے کہ ہم تو بستر پر سوتے رہے، مگر ادھر ہمارے نام اعمال میں جو ہے قلم چلتی رہی، نیکیاں جو ہے لکھی جاتی رہی، نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جاتی رہی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کو آدھی رات جو ہے قیام کا ثواب، اور جس نے جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کو جو ہے آدھی رات قیام کا ثواب جو ہے ملتا ہے۔ اب